السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو اپنے ایک نیو ولاگ میں۔ آج جیسے ہی میں صبح کی نماز پڑھ کے باہر نکلی تو بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن تو موسم بہتر تھا، لیکن پھر 2-3 دن سے بہت زیادہ اسموکنگ ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے کی طرح بہت زیادہ سردی ہے۔ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی کچن میں آئی اور پھر چائے بنائی، اس کے بعد ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بعد روزانہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، لیکن آج سنڈے تھا تو بچوں کو اسکول نہیں بھیجا۔ پھر بازار کے لیے نکل گئے۔ ویسے تو آج بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی، باہر نکلنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کچھ مجبوری تھی، ضروری سامان لینا تھا جس کی وجہ سے باہر نکلے۔ راستے میں رش بھی بہت ہی کم تھا، بہت ہی کسی کی مجبوری ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کوئی باہر نکلا ہوگا، ورنہ باہر جانے کا تو موسم بالکل بھی نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کی ویڈیو میں خواتین کے لیے کچھ مخصوص آداب پہ بات کروں، یعنی کہ ہمارا اسلام خواتین کو کیا آداب سکھاتا ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں تو کیا کریں، گھر میں رہتے ہوئے کیا کریں، کیونکہ اسلام نے تو ہمیں ہر قدم ہر موڑ پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے، ہم ہی جو عمل نہیں کرتے۔ تو میں نے سوچا کہ آج عورتوں کے مخصوص اعمال پر یا مخصوص آداب پر، خاص کر آداب پر بات کی جائے۔ تو سب سے پہلے میں جس چیز کا ذکر کروں گی، یعنی اسلام نے عورت کو جس ادب کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے مردوں سے الگ ہو کر چلیں، یعنی راستے میں ایک سائڈ پہ ہو کر چلیں، دیوار کے ساتھ، جس سائڈ پہ دیوار ہو دیوار کے ساتھ ہو کر چلیں۔ اگر ممکن ہو تو آپ پردہ رہیں، جو لوگ پردہ کرنا چاہتے ہیں، ویسے اسلام نے تو پردہ کا خصوصی حکم دیا ہے۔ اگر آپ پردہ کرنے والے ہیں تو آپ اپنا پردہ بھی کریں، اور یہ کہ آپ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی آواز کو بھی دھیما یا مدھم رکھیں۔ اس کے بعد راستے میں چلنے کے آداب یہ ہیں کہ آپ راستے میں بجنے والا جو زیور ہوتا ہے وہ نہ پہنیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا، انہوں نے ہاتھوں میں ایسی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں یا پاؤں میں وہ کچھ اس طرح کا زیور پہنا ہوتا ہے جن کے ساتھ گھنگرو وغیرہ ہوتے ہیں، جنہیں اگر عرف عام میں بھی دیکھا جائے نا تو وہ بہت برے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ چیزیں پہنتے ہیں، ویسے ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی ہمارا اسلام اس کو پہننے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم راستے میں گھنگرو لے کے پھرتے رہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کو ایسا زیور پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے جو وہ عورتیں وہ فیشن یا وہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے جو انہوں نے پہنا ہوتا ہے نا، کہ اگلا بندہ دیکھے اور ہماری بڑائی ہو کہ اس نے کتنا مہنگا زیور پہنا ہوا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اسلام نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، کیونکہ عورت ایک کمزور جنس ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باہر بہت بڑا زیور پہن کے نکلے تو اس سے وہ چوری ہو جائے، تو یہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں تکبر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسلام نے زیادہ پریفر کیا ہے کہ ہم چاندی کے زیورات پہنیں۔ اچھا یاد رہے کہ یہ جو ہم جیولریز پہنتے ہیں نا آرٹیفیشل، یہ چاندی کی نہیں ہوتی، بلکہ چاندی کی اسپیشل چاندی کو خرید کے اس کی چیزیں بنانا پڑتی ہیں، یا پھر اسپیشلی بنی ہوئی بھی ملتی ہیں، لیکن یہ جو عام جیولری ہوتی ہے نا یہ چاندی کی نہیں ہوتی۔ اور آرٹیفیشل جیولری بھی اسلام نے پہننے سے منع کیا ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیادہ پریفر کیا ہے کہ ہم چاندی کی جیولری پہنیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہاتھوں پر مہندی لگائیں۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کو پرفیوم لگانے سے، یعنی عطر لگانے سے منع کیا ہے۔ منع نہیں کیا، لیکن ایسی عطر جو کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ ہو اور باہر اور لوگوں کو محسوس ہوتی ہو، وہ والی پرفیوم ہم نہیں لگا سکتے۔ ایسی خوشبو جو کہ انسان کے اپنے آپ تک محدود رہے، ایسی خوشبو ہم لگا سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ سیدھا یہ کہ سرے سے عطر یا خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ایسی خوشبو لگانے سے منع کیا گیا ہے جو کہ انسان باہر گلی میں وغیرہ میں سے گزر رہا ہو تو مردوں کو اس کی خوشبو پہنچے، ایسی خوشبو سے منع کیا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اسلام نے ہمیں باریک کپڑے پہننے سے منع کیا ہے، یعنی بالکل پتلے کپڑے جن سے جسم نظر آ رہا ہو، جسم عیاں ہو رہا ہو، ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں بلکہ یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پتلے ہیں تو آپ ان کے نیچے انر وغیرہ یوز کر کے آپ انہیں پہن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، یعنی عورتیں کوئی ایسا کام کرتی ہیں جو کہ مردوں سے مشابہت رکھتا ہو، کپڑے ایسے پہنیں جو کہ مردوں کی طرح ہوں، جوتے پہنیں یا پھر بالوں کی کٹنگ یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ایسا لگے یہ عورت نہیں مرد ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں ٹائم سپینڈ کرنے سے روکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ عورت ایام حیض میں، یعنی کہ پیریڈز کے ڈیز میں، یا پھر جو بچے کے ڈیلیوری کے بعد 40 ڈیز کا جو چلہ ہوتا ہے اس میں مقدس مقامات پر جانے سے منع فرمایا ہے، مسجد وغیرہ میں، یا اسی طرح وہ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورت کسی چیز کو چھو لیتی ہے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ عورت پیریڈ ڈیز میں سارے کام کر سکتی ہے، یعنی وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، اور اس کے اور جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کر سکتی ہیں۔ ہاں لیکن جماع سے منع فرمایا گیا ہے۔ دور جہالت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب عورت کو پیریڈ ڈیز آتے تو ان کے خاوند ان کا اور اپنا بستر الگ کر لیتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا اور پھر کچھ صحابہ کرام نے بھی اسی طرح دور جہالت کی طرح انہیں نہیں پتہ تھا چونکہ، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ آپ اپنا ان سے بستر الگ نہ کریں۔ اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہی تھی یوٹیوب پر ایک ویڈیو تھی کہ کیلاش کے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو جب پیریڈز آتے ہیں تو ان کے لیے کوئی الگ جگہ بنی ہوتی ہے، وہ اسے اپنے گھر سے نکال کر وہاں بیچ دیتے ہیں۔ ویسے جہالت کی حد ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ لوگ 22ویں صدی میں بھی یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو صفائی بہت پسند ہے، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں اور گھروں کے باہر جو آپ کے گھر کے آمنے سامنے ارد کی جگہ ہے اس کو بھی صاف رکھیں، لیکن یاد رہے کہ فضول میں عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ گھر سے باہر کی جو جگہ ہے وہ آپ اپنے بچوں سے یا پھر اپنے خاوند سے یا پھر گھر کا کوئی اور مرد ہے تو اس سے صفا کروا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔